حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی محترم کرام اور جملہ طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ ساتھیوں، آج جس موضوع پر میں لب کشا ہوں وہ ہے فکر اقبال۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی فکر کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس لیے میں اسلام اقبال کی نظر میں اس گوشے پر علامہ اقبال کی فکر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ شاعر بھی ہے، مفکر بھی، حکیم بھی ہے، کلیم بھی، اور تہذیب و تمدن کا نقاد بھی، اور محیی الملت والدین بھی۔ وہ توقیر آدم کا مبلغ بھی ہے اور تحقیر انسان سے درمد بھی۔ ایسے ہمگیر اس کے کلام میں ذکر و فکر ہم آغوش ہیں اور خبر و نظر آئینہ یک دیگر۔ ایسے ہمگیر دل و دماغ کے مالک اور صاحب عرفان و وجدان کے افکار اور تاثرات پر تجزیہ اور اس پر تنقید کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ علامہ اقبال نے زیادہ تر شعر ہی کو ذریعہ اظہار بنایا، کیونکہ فطرت نے اسے اور انداز کا یہ نرالا پن علامہ اقبال میں آخر تک قائم رہا، اور اسی اندر پیش نظر انہوں نے فرما دیا تھا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر سمجھتا ہے مسلمان، اور توحید کسی قسم کے اشتراک کو گوارا نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں بعد میں وحدت وجود اور وحدت شہود بحثیں چھڑ گئی، اور اقبال کے نزدیک یہ بحثیں دینی بحث نہیں بلکہ فلسفیانہ بحثیں صفات الہی ذات۔ اس کے نزدیک خدا اضافہ کرنا ہے، دنیا ہو یا آخرت، یہ عالم ہو یا وہ عالم، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر مقام پر جذبہ عشق اور شوق ارتقاء کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اسلام اسی لیے ایک دین کامل ہے کہ اس کی تعلیم میں انسان پر زندگی کی ماہیت کو واضح کر دیا گیا اور اس کو تکمیل خودی کے راستے بتا دیے گئے ہیں، اور ان طریقوں کا بلکہ ارتقاء حیات ختم آخری صورت معین کر دی، بلکہ اس کے کمال اس کا سمجھتا تھا۔ اور اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فقط قرآن اسلام کے لیے کافی نہیں اور حدیث کے بغیر قرآن کی تکمیل نہیں۔ تو اقبال کا عقیدہ یہ ہے، صحیح اور مستند حدیث مقاصد قرآن مقاصد اسلام کو واضح کرتی ہیں، تو قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حدیث کی اس کے نزدیک مومن کا مقصود جنت نہیں، اور جنت و دوزخ اس کے نزدیک مقامی نہیں بلکہ نفسی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کروں گا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا دل معمور تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں ایک کی روشنی اس طرح مزین تھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں اس طرح مزین تھی، پورے کائنات معمول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جو گستاخی کرتا وہ اس شخص کو اپنی محفل سے بھی نکال دیتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ الفاظ ادا کر دیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف بہت سخت سست کہا بلکہ اس کو ہیں، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر لکھا ہے، اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کروں گا کہ مرد خدا کا عمل سے عشق سے فروغ صاحب فروغ
اپنے دور میں بھی یہ کہا تھا کہ مسلمان کو یہود و نصارہ سے مدد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. ہم یہود و نصارہ کے ساتھ کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے تو ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی. تو آپ فرماتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں. حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر. آخری مقرر کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خوار ہوگا. سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. درجہ سادسہ سے زہیب احمد انصاری تشریف لائیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حامدوں و مصلیہ. آج کی میری تقریر کا موضوع علامہ اقبال اور انسان کامل ہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اس کائنات ہست و بود میں بے شمار مفکرین آئے اور ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے سوچا. کسی نے کسی مخصوص ذات کے بارے میں سوچا، کسی نے کسی قوم کے بارے میں سوچا، کسی نے وطن کے بارے میں سوچا. لیکن کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے بارے میں سوچا. تو اقبال بھی انہی مفکرین میں آتا ہے کہ جس نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں سوچا، اور نہ صرف امت کے بارے میں سوچا بلکہ امت کو فرداً فرداً اس کی اصلاح کی کوشش کری. حضرات گرامی، اقبال کو اس دنیا کے اندر اس کی دل فریبی، اس کی دل نشینی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال پسند نہ آیا، بلکہ یہ دنیا اقبال کو درندوں کا جنگل نظر آئی. اور اس درندوں کے جنگل کے اندر اقبال ایک انسان کامل کی تلاش میں نکل جاتا ہے. وہ اپنے اشعار میں اس مفہوم کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہے جناب، میں رات کی تنہائی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک درویش کوچہ و بازار کا چکر کاٹ رہا ہے. تو اس کی ادا سے لگتا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے. میں نے اس کے پاس جا کے پوچھا کہ جناب کس چیز کی تلاش میں ہو؟ تو اس نے کہا انسان کامل کی تلاش میں ہوں. تو اقبال کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کی یہ کوشش مثل عنقا ہے، آپ گویا کہ عنقا کو تلاش کر رہے ہیں. میں نے اس میں بہت صعوبتیں برداشت کی، بہت تکلیفیں برداشت کی، مجھے انسان کامل تلاش نہ آیا، نظر نہ آیا. تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ مجھے اسی چیز کی تلاش محبوب ہے جو نادر ہے اور جس کا ملنا آسان نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کو انسان کامل ملا کہ نہیں ملا؟ حضرات گرامی، اقبال کو نہ صرف انسان کامل ملا بلکہ اقبال نے اس کو جانا، اور نہ صرف جانا بلکہ اس کے ساتھ وقت بھی گزارا، اور نہ صرف وقت گزارا بلکہ طویل وقت اس کے ساتھ گزارا.
حضرات گرامی آپ کو حیرت ہوگی کہ اقبال کی نظر میں انسان کامل ہے کون؟ اقبال کی نظر میں انسان کامل ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن، ایک مرد کامل ہے، ایک مرد مومن ہے جو اقبال کی نظر میں انسان کامل ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کا ایک نصب العین ہوتا ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ وہ ویژن کیا ہے؟ قال ربنا اللہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ زمانہ بدلتا ہے، اقوام آتی ہیں، اقوام چلی جاتی ہیں، زمانہ تغیر و تبدل کا شکار رہتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو انسان کامل ہوتا ہے، اس کا نصب العین یہی ہوتا ہے کہ ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب وہ ڈٹ چکا ہے، اب اس کی پائے استقلال میں لغزش واقع نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد انسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وجود انسانی ہوتی ہے، ایک وجود ایمانی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، وجود انسانی کا مقام یہ ہے کہ اس میں تمام انسان برابر ہیں، ہر انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اوڑھتا ہے، بچھوتا ہے، اس کے اوپر حرارت و برودت کے اثرات آتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے سینے میں بھی دل موجود ہے، اسے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے وجود انسانی کا مقام۔ اب جب انسان اس مقام پہ ہوتا ہے، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہو یا نہ ہو۔ غالب نے اسی کو تو کہا تھا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک مقام آتا ہے وجود ایمانی کا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں ہوتا، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے تخیلات ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات ہوتی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اس کا ہونا نہ ہونا برابر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہونا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس عالم کی بقا اس انسان کے وجود سے ہوتی ہے۔ وہ انسان اس کائنات کے لیے لازمہ کا حصہ اختیار کر جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوگا تو کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ انسان کامل کی مثال پیش کر رہا ہوں میں حضرات گرامی۔ اس کے بعد اقبال نے اس پہ بس نہیں کیا، اقبال اور ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دوستوں، یہ کائنات حقیقت میں جو سجائی گئی ہے وہ انسان کامل کے لیے سجائی گئی ہے۔ اس کائنات کے وجود کا مقصد انسان کامل کی ذات ہے۔ اگر یہ انسان کامل نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے ایک مقام۔ پھر اس کے بعد اقبال اور آگے بڑھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے ایک انسان کامل کا مقام یہ ہے کہ وہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس آفتاب جہاں تاب کی طرح ہوتی ہے کہ جس کو عروج ہی عروج ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈوبتا بھی ہے، غروب ہوتا بھی ہے، تو ایک طرف اگر ڈوبے گا تو دوسری طرف طلوع ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہ یہ وہ حال ہوتا ہے انسان کامل کا کہ اسے زوال نہیں آتا۔ اسی لیے ذرا غور کیجئے، اب جو لوگ انسان کامل کے مرتبے پہ فائز ہوئے، وہ ایک جماعت بنی، وہ جماعت مسلمانوں کی کہلائی۔ اب یہ جماعت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے کیونکہ آپ ذرا غور کیجئے، جب اسلام کے اوپر کبھی نقصان کا معاملہ پیش آیا تو اگر ایک طرف نقصان ہوتا ہے دوسری طرف اس کی تلافی کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم تاتاریوں کا فتنہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا شاہکار ہے۔ اگر ہم سقوط گرناطہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے دولت عثمانیہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ جہاں بھی اسلام کے اوپر جب کوئی نقصان کی بات آئے گی تو دوسری طرف اس نقصان کا مداوع کر دیا جائے گا، اس کی تلافی کر دی جائے گی، اس کی خلاف کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اسلام باطل کے لیے ہمیشہ خطرے کا باعث بنا رہا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ اسلام خدا کا آخری پیغام ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ہے، اور جو لوگ، جو امت اس کے ساتھ چمٹ گئی، اب وہ بھی
آخری امت کہلائی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اے بے خبر اپنی حقیقت کو پہچان، تو کدھر جا رہا ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو بگڑ گیا تو امت ختم ہو جائے گی، تیری وجہ سے تو یہ کائنات سجائی گئی ہے، اگر تو ہی بگڑ گیا تو تمام مقاصد عالیہ، تمام بلند عظمتیں سب ختم ہو جائیں گی، پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے باطل کو اسلام سے خطرہ تھا، وہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی در پہ رہا، اسلام کو مٹانا چاہا، اور اقبال نے ان باطل کے نظریات کو شیطان کی زبان میں بتایا کہ ذرا غور کرو شیطان کیا کہہ رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دیکھا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہوں کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ پھر اقبال کہتا ہے اے لوگوں میرا جو وجود ہے نا، یہ باطل کی نگاہوں میں کیسا کھٹک رہا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے میرے بارے میں کہ اقبال کے نفس سے ہے بے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سراغ و چمن سے نکال دو۔ اور انہوں نے اپنے اس پروپیگنڈے پر عمل بھی کیا جس کی وجہ سے امت کے زوال آیا، لیکن اقبال مایوسی کا شاعر نہیں، یہ آس دلاتا ہے، ایمان کا پیغامبر ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اقبال کی نظر میں جو لسان کامل کا تصور تھا اس پہ پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہار جان فضا تم ہو، نسیم ہے گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، خدا کی سلطنت کا جہاں میں کون دولہ ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، کجا غم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ بالا،
تم سہے بالا اگر مثل زمین ہم ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الاخری سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت ایسا بنایا تجھے جو
جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ابد کے حسین، اے ازل سے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، تیرا سکہ رواں ہوا آسمان پہ ہوا، اس زمین پہ ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، آسمان پہ ہوا، اس پہ ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، اپنی
محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ یوں دور ہوں طائب میں ہری میں طائب میں نبوی سے نے ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا نے ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے لو
قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو ابگی دیا